زرد موسم۔ میرا خیال ہے وہ شخص اپنا جملہ مکمل کرنے سے قبل ذرا سا کھنکھارا۔ میری بیوی پاگل ہو رہی ہے، یہ سن کر اس کے ساتھ بیٹھے شخص کے چہرے پر ناگواری سی پھیل گئی۔ اس نے اضطراری انداز میں پہلو بدلا مگر منہ سے ایک لفظ کہے بغیر ڈاکٹر کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ ڈاکٹر شہروز رضا نے باری باری دونوں اشخاص کا جائزہ لیا۔ سامنے بیٹھا شخص، جس کی عمر کسی بھی طرح 35 سال سے زیادہ نہ لگتی تھی، اپنے قیمتی لباس، مہذب سادہ لہجے کے باوجود اس کیٹیگری میں شامل نہ لگتا جو اپنی بیوی کو پاگل سمجھنے کے بعد پاگل خانے داخل کروانے کی بجائے کسی سائیکیاٹرسٹ کے پاس لے آئیں۔ اگرچہ اس کی پریشان آنکھیں اور چہرے پر پھیلی تشویش بتاتی تھی کہ یہ شخص اپنی بیوی سے محبت کرے یا نہ کرے، اس کا خیال ضرور رکھتا ہے۔ سائیکیاٹرسٹ کے پاس آنے کا مشورہ یقیناً اسے کسی اور نے دیا تھا، اور یہ مشورہ دینے والا اس کے ساتھ بیٹھا نوجوان بھی ہو سکتا تھا، جو اس شخص سے کہیں زیادہ پڑھا لکھا، مہذب اور ویل ڈریسڈ نظر آ رہا تھا۔ آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ ڈاکٹر شہروز نے سامنے بیٹھے شخص سے سوال کیا۔ خیال؟ مجھے یقین ہے کہ وہ پاگل ہو رہی ہے، وہ زور دے کر بولا۔ وہ سوتے میں چیخنے لگتی ہے، بیٹھے بیٹھے اپنا منہ نوچتی ہے، ساری ساری رات کسی بدروح کی طرح پورے گھر میں چکراتی پھرتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ رات کو کسی ڈراؤنے خواب سے ڈر کر چیخنے لگتے ہیں، اگر کبھی کسی دوسرے پر غصہ نہ نکال سکیں تو اپنا منہ نوچنے لگتے ہیں۔ مجھے رات کو نیند نہ آئے تو میں سارے گھر کی لائٹیں جلا کر پورے گھر میں گھومنا شروع کر دیتا ہوں۔ ایسے میں مجھے اپنے ہی گھر میں برس ہا برس سے پڑی ایسی اشیاء بھی نظر آتی ہیں جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، حتیٰ کہ سائڈ کی دیوار پر لگی وہ پینٹنگ بھی جسے میری بیوی نے 3 سال قبل وہاں لگایا تھا۔ ڈاکٹر شہروز رضا سنجیدگی و متانت سے کہتے چلے گئے۔ سامنے بیٹھے شخص کا منہ حیرت سے کھلا تو ساتھ بیٹھے نوجوان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ در آئی۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ میں بھی پاگل ہو رہا ہوں؟ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ آئی ایم سیریس، ڈاکٹر نے ہنوز سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ اس شخص کو شہر کے چوٹی کے سائیکیاٹرسٹ سے مذاق کی امید بھی نہ تھی۔ آپ شاید سمجھے نہیں، وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی ہے۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، نہ میری نہ گھر کی۔ اسے لگتا ہے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنے ہاتھ پاؤں یوں چھڑاتی ہے جیسے اسے کسی نے جکڑ رکھا ہو، اور کبھی کبھی اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے۔ ڈاکٹر شہروز رضا کو اچانک کل شام باغ جناح میں دیکھی جانے والی ایک لڑکی یاد آ گئی۔ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر نے قلم سنبھالا۔ تقریباً 4 سال۔ آپ کی بیوی کی یہ کیفیت کب سے ہے؟ شاید پچھلے سال سے۔ بچے؟ ہمارے بچے نہیں ہیں۔ آپ کی مسز کی عمر؟ یہی کوئی 23-24۔ اس نے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لو میرج؟ ڈاکٹر شہروز نے دونوں میاں بیوی کے درمیان عمر کے فرق کو بطور خاص نوٹ کیا۔ نہیں، ارینج تھی۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ دبئی میں میرا بزنس ہے۔ پاکستان کتنے عرصے کے بعد آتے ہیں؟ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ مسز کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں؟ میں نے کبھی انہیں کسی چیز کے لیے پریشان نہیں کیا۔ روپیہ، پیسہ، گھر، سب کچھ اسی کے اختیار میں تھا۔ بس وہ کبھی کبھی تلخ سی ہو جاتی تھی، یوں ہی معمولی باتوں پر جھگڑنے لگتی۔ ان کے پیرنٹس وغیرہ، ان کی شادی سے قبل زندگی کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہو؟ اس شخص نے ساتھ بیٹھے نوجوان کی طرف دیکھا، پھر متذبذب سے انداز میں اس نے چند باتیں بتائیں جو ڈاکٹر شہروز کو خاصی دلچسپ لگی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی مسز کو 26 تاریخ کو لے آئیں۔ پہلے مہینے 3 سیشن، اس کے بعد ہر مہینے 2 سیشن ہوں گے۔ وہ اپوائنٹمنٹ خود طے نہیں کرتے تھے، یہ کام ان کی سیکریٹری کا تھا، مگر وہ کیس جس میں انہیں خاصی دلچسپی محسوس ہو اس کی تفصیلات وہ خود طے کرتے۔ وہ شاید نہ آئے۔ نہیں، نوجوان تیزی سے بولا، میں اسے لے آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب، وہ ٹھیک تو ہو جائے گی؟ ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس شخص نے امید سے پوچھا تھا۔ اس دنیا میں کوئی مرض لا علاج نہیں، انشاءاللہ، ڈاکٹر نے ایک حوصلہ افزا مسکراہٹ اچھالی۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اب ان کی کوئی اور اپوائنٹمنٹ بھی نہیں تھی۔ اس وقت ان کی سیکریٹری انہیں یہی بتانے آئی تھی۔ ٹھیک ہے مس تانیہ، آپ جائیں۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے سر ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹکا دیا۔ سر، میں ابھی کچھ دیر رکوں گا۔ پورے کلینک میں کچھ دیر کے بعد خاموشی سرسرانے لگی تو ان کا ذہن کل شام کی طرف مڑ گیا۔ انہیں ایک بار پھر پارک والی لڑکی یاد آ گئی جس کے اداس چہرے اور مضطرب آنکھوں نے ڈاکٹر شہروز کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ انہیں ہمیشہ اداس چہرے اور مضطرب آنکھیں کچھ کھوجنے پر مجبور کر دیتے تھے، اور وہ لڑکی ایسی ہی تھی۔ باغ میں لوگوں کی چہل پہل سے عجب خوشگواری کا احساس ہوتا تھا۔ روشوں پر بکھرے خسو خاشاک قدموں میں چڑچڑاتے تو کہیں پھوٹتی کلیوں کی آہٹیں سنائی دیتی۔ عطر میں گندی ہوائیں سندیسہ دیتی محسوس ہوتیں کہ بہارِ جاں فضا کے خوش و نظر مناظر دل و جاں کو لبھانے آ رہے ہیں۔ درختوں نے سبز و زرد امتزاج کی شالیں اوڑھ رکھی تھیں۔
یہ منظر بے جان محسوس ہوتا، لیکن ننھے منھے بچوں، من چلے نوجوانوں، فراغت کے احساس سے مالا مال بوڑھوں اور رنگ برنگے پیراہن نے اس منظر میں مزید رنگ بھر دیے تھے۔ آج طبیعت یوں ہی گھبرائی تو وہ کلینک سے اٹھ کر باغجناں چلے آئے تھے، جہاں کی خوشگوار فضا نے ان کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں۔ یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں۔ تم انشا جی کا نام نہ لو، کیا انشا جی سودائی ہے؟ وہ جہاں آ کر بیٹھے وہاں قریب ہی گھاس پر دراز نوجوان ٹوپی سے چہرہ ڈھانپے مسلسل یہی شعر گنگنا رہا تھا۔ شام ڈھلنے اور دھوپ رخصت ہونے کو تھی، پرندوں کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا تھا، فضا میں واپس لوٹتے کووں کی کائیں کائیں سماعتوں میں خراشیں ڈال رہی تھیں۔ آخر ہم نے آپ کو پکڑ ہی لیا ڈاکٹر صاحب، بےحد کھنکتی آواز پر انہوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ سیاہ کارڈیگن اور ویلوٹ کی سیاہ ہی شال میں ملبوس نازک سی خاتون کی چمکتی آنکھیں ڈاکٹر شہروز کے چہرے پر مرکوز تھیں، ان کے لبوں پر خوشگوار سی مسکراہٹ بکھری۔ تو یہ مصروفیت ہے جناب کی، کیسے مزاج ہیں؟ دعائیں ہیں آپ کی۔ اکیلی آئی ہیں؟ ہاں، میرے ہسبینڈ خاصے مصروف ہوتے ہیں۔ او، انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس خوشگوار موسم میں اکیلے واک کرنے کا کیا مزہ؟ نہیں، آپ جیسے مہربان مل ہی جاتے ہیں، وہ کھلکھلائیں۔ ان کی ہنسی انہی کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ کیا میں آپ جیسی خوبصورت خاتون کی ہمراہی کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ او مائی پلیئر! انہوں نے نزاکت سے ڈاکٹر کا ہاتھ تھام لیا۔ خاتون کی کھنکتی ہنسی اور ڈاکٹر کا جاندار قہقہا یکجا ہوئے تو قریب لیٹے نوجوان کی گنگناہٹ میں خلل پڑا۔ اس نے ذرا ٹوپی کھس کھا کر انہیں دیکھا۔ چلیں، تبھی ایک طرف سے دو بچے آگے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے، ایک پل کو ٹھٹکے ہی پل نعرہ لگایا، ڈیڈی، مائی سن! انہوں نے ذرا سا جھک کر دونوں بازو پھیلائے اور بچوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ ڈیڈی، آپ روز یہاں آتے ہیں؟ بچوں کے سوالات شروع ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی، ممی بھی کبھی کبھی لے کر آتی ہیں، انہوں نے شکایت لگائی تو پاس کھڑی ممی نے ان کے کان پکڑ لیے۔ شیطانوں، اب چھوڑ دو ڈیڈی کی جان، گھر پر بھی قبضہ جمائے رکھتے ہو۔ ڈاکٹر شہروز نے انہیں اپنے سے نیچے اتارا اور بیوی سے پوچھا، چلیں؟ نہیں شہروز، اتنے دنوں کے بعد آپ کی مصروفیت نے اجازت دی ہے، تھوڑی دیر واک کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کا بازو تھام لیا۔ اوکے ڈیڈی، ہم فٹ بال کھیلیں گے۔ بچے کچھ دیر اور رکنے کے خیال سے خوش ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چہل قدمی کرنے لگے۔ شہروز، زندگی کتنی مصروف ہو گئی ہے، ہمارے پاس ایک دوسرے کے لیے بھی وقت نہیں بچتا۔ جس لمحے ہیرا نے ان کے کندھے پر سر ٹکا کر یہ شکوہ کیا اور اس کے بالوں سے اڑتی امپورٹڈ شیمپو کی بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے جواب دینے کو ہی تھے کہ نگاہوں کی گرفت میں سفید لباس میں ملبوس وہ لڑکی آ گئی، جس کے ادھ کھلے بال چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ وہ بغیر کسی سویٹر جرسی کے، دونوں ہاتھ پہلو میں گرائے، ارد گرد سے یکسر بے نیاز، کسی معمول کی طرح چلی آ رہی تھی۔ اس کے سفید لمبے دوپٹے کا پلو گھاس میں گھسٹتا چلا آ رہا تھا۔ ڈاکٹر شہروز کا دل چاہا وہ لڑکی کو ٹوکیں، انہیں ماں جی یاد آ گئیں۔ وہ جب بھی کسی کے دوپٹے کو یوں زمین سے چھوتا دیکھتیں تو فوراً دہائی دیتیں، اٹھاؤ اپنا دوپٹہ، نحوست ہوتی ہے۔ کیا سوچنے لگے؟ ہیرا نے ان کا چہرہ کھوجا۔ تمہاری بات پر غور کر رہا تھا۔ لڑکی ان کے قریب سے گزر گئی اور سبز گھاس پر گھسیٹتا سفید دوپٹہ بھی۔ بچے فٹ بال کے پیچھے دوڑ لگا رہے تھے۔ ہیرا کے ساتھ ہلکی پھلکی خوشگوار باتیں کرنے کا موقع بہت دنوں کے بعد ہاتھ لگا تھا۔ وہ ایک مقامی کالج میں اکنامکس کی لیکچرار تھیں، ذہین، خوبصورت، ایکٹیو اور بلا کی بزلہ سنج جس نے انہیں گھر اور بچوں کی ذمہ داریوں سے یکسر بے نیاز کر دیا تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر وہ دونوں واپس پلٹے تو وہ لڑکی سنگی بینچ پر بیٹھی بڑی بے دردی سے اپنے ہاتھ کے ناخن چبا رہی تھی۔ ڈاکٹر شہروز کو اس کی آنکھوں میں موجزن اضطراب نے متوجہ کیا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر بار بار اس کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ اس کے گلے، ہاتھوں اور کانوں میں موجود ہلکا پھلکا مگر سٹائلش سا زیور اسے کسی کھاتے پیتے گھرانے کی فرد ظاہر کرتا تھا۔ تبھی عادل کی کک سے فٹ بال اڑتا ہوا اس کے پیروں سے آ ٹکرایا۔ وہ بری طرح چونکی، تیزی سے پاؤں پیچھے کیے اور جھک کر دیکھا۔ عادل ایکسکیوز می میم کہہ کر اپنا بال لے گیا تھا، مگر وہ ابھی تک جھک کر اپنے پیر دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے آہستگی سے اپنے پیروں کو جھٹکا، تیزی سے اپنے ہاتھ سے کسی نادیدہ چیز کو پیچھے ہٹانے کی صحیح کی۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا،
ڈاکٹر شہروز اس کے چہرے کے تاثرات نہ دیکھ سکتے تھے، مگر لاشعوری طور پر وہ رک گئے۔ ہیرا کی توجہ اب بچوں کی طرف تھی۔ اس لڑکی پر اب دورے کسی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ وہ پوری قوت سے کسی کو دور دھکیلتی اور خود کو چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بھنچے لبوں سے دبی دبی آوازیں نکلنے لگیں۔ ارد گرد اکا دکا لوگ رکنے اور کچھ ڈھلتی شام کے پس منظر میں اس منظر کو جناتی اثرات سمجھ کر بھاگنے لگے تھے۔ یہ ہیرا گومگو کی کیفیت میں تھی۔ سنبھالو انہیں، وہ ہیرا سے کہہ کر بچوں کو دیکھنے لگے جو ڈر سے گئے تھے۔ ہٹ جاؤ، چھوڑ دو مجھے۔ نہیں، وہ اب چیخنے لگی تھی۔ ڈیڈی، عمر چھوٹا تھا، ڈر گیا۔ ڈاکٹر شہروز نے دونوں کو بازو میں سمیٹ کر ان کا رخ بدل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کر دیکھا تو وہ ہیرا کے گلے لگی سسک رہی تھی اور ہیرا کا ہاتھ اس کی پشت تھپ تھپا رہا تھا۔ جسٹ ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہے، ڈونٹ وری۔ پھر وہ لڑکی ایک دم جیسے ہوش میں آ کر تیزی سے پیچھے ہٹی اور حیرت سے ہیرا کو دیکھنے لگی۔ پھر گردن گھما کر اجنبی نظروں سے ارد گرد کا ماحول دیکھا۔ کچھ لوگ اب بھی وہاں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھی اور کسی کے پوچھنے سے پہلے ہی تیز تیز قدموں سے چل دی۔ ذرا دور جا کر وہ دوڑنے لگی۔ ہیرا اور ڈاکٹر شہروز حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ اس کا سفید دوپٹہ سبز گھاس پر گھسٹتا چلا جا رہا تھا۔ فون کی تیز بیل نے ان کے تمام خیالات کو منتشر کر دیا۔ نہ جانے آج انہیں وہ لڑکی کیوں یاد آئی تھی۔ ہیلو شہروز، ابھی تک کلینک میں کیا کر رہے ہیں؟ ہیرا نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ڈاکٹر شہروز نے کلائی موڑ کر گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ واقعی وہ خاصے لیٹ ہو گئے تھے۔ میں بس ابھی آتا ہوں۔ نہیں، اگر کسی خوبصورت پیشنٹ کے ساتھ سیشن چل رہا ہے تو آئی ڈونٹ مائنڈ۔ اس مستقل مریضہ کا کیا کروں جو ہر 5 منٹ بعد فون کر کے یاد دلائے کہ گھر پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے؟ وہ بے بسی سے گویا ہوئے۔ وہ مریض محبت ہے سر، اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خوبصورت ہنسی شہروز کے اطراف میں بکھر گئی۔ اضطراری انداز میں ڈرائنگ روم کے طول و عرض کو ناپتے ہوئے وہ اکتانے لگا تو گلاس وال کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ تبھی گیٹ کھلا اور گاڑی پورچ میں آ کر کھڑی ہوئی، لیکن گاڑی سے باہر آنے کے بجائے وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر غالباً سو گئی تھی۔ اس نے اپنی اکتاہٹ کو غصے میں بدلتے محسوس کیا تو پلٹ کر صوفے پر آ بیٹھا۔ میری بلا سے وہیں مری رہے۔ اسے انگلیاں چٹکھاتے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب وہ اندر داخل ہوئی، وہ بھی یوں گویا نشے میں ہو۔ سوجی ہوئی آنکھیں، لڑکھڑاتے قدم، نیلا ملگجا لباس، بکھرے الجھے بال۔ اس کا جی چاہا سامنے کھڑی عورت کو دھنک کر رکھ دے۔ کیا اس کا حلیہ کسی بھی شریف انسان کی بیوی والا تھا؟ آخر اس شہر میں اس کی بھی کوئی عزت تھی۔ اس نے چابی صوفے کم بیڈ پر اچھالی اور اپنے شوہر پر اچڑتی سی نگاہ ڈال کر مڑ گئی۔ اس کا رخ اپنے بیڈ روم کی طرف تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ اس کا لہجہ درشت اور جھنجھلایا ہوا تھا۔ کیوں؟ وہ ٹھٹک کر رکی۔ حلیہ دیکھا ہے اپنا؟ کیا ہوا میرے حلیے کو؟ اس کے لہجے میں کچھ بھی نہ تھا، عجیب بے جان سرد لہجہ۔ تم بیٹھ کر میری بات سنو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ مڑی، وہ تیر کی طرح اٹھا اور اسے بازوؤں سے دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ میں پوچھتا ہوں تم یہ لور کہاں پھرتی ہو؟ کیا یہ شریف عورتوں کے طریقے ہیں؟ اس نے اپنے بازو چھڑانے کی کوشش نہیں کی، خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر سابقہ لہجے میں گویا ہوئی۔ میں شریف عورت نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا۔ یہ تاثر اتنا عجیب تھا کہ اس کے شوہر نے اپنے اندر امٹتے غصے کو برف ہوتے محسوس کیا۔ اس کا دل اتنا گداز ہوا کہ اس کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو بازو میں بھینچ لیا۔ کیوں کر رہی ہو اس طرح؟ کیوں خود کو اور مجھے تکلیف دے رہی ہو؟ میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا؟ یہ شاندار گھر تمہارے لیے بنایا، گاڑی، پیسہ، زیور، کوئی روک ٹوک نہیں، حتیٰ کہ کبھی اولاد کی خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا۔ وہ تڑپ کر اس کے بازوؤں سے نکلی۔ ہاں، تم بہت عظیم، بہت مہان ہو، بہت کچھ کیا ہے تم نے میرے لیے۔ کیوں کرتے ہو؟ کیا میں نے کہا تھا؟ نہیں تھی میں تمہاری ان عنایتوں کے قابل۔ وہ زہر کھند لہجے میں بول رہی تھی۔ ناشکری عورت۔ وہ پہلے حیران ہوا، پھر دانت پیس کر رہ گیا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بار بار میرے راستے میں مت آیا کرو، وہ درشتی سے کہہ کر پلٹ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ جتنا ضبط اس عورت کے معاملے میں اس نے کیا ہے، دنیا کا کوئی شوہر نہیں کر سکتا تھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہے، میں بیمار نہیں ہوں۔ اس نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ ہمارا خیال ہے کہ تمہیں کسی سائیکیٹرسٹ۔ کیا؟ وہ تیزی سے مڑی۔ پاگل سمجھتے ہو مجھے؟ تمہیں پاگل لگتی ہوں میں تو سائیکیٹرسٹ کیوں؟ کسی پاگل خانے میں داخل کروا دو تاکہ ایک ہی بار تمہاری جان چھوٹ جائے۔ مجھ سے پیچھا ہی تو چھڑانا چاہتے ہو، یوں ہی گلا گھونٹ دو، طلاق دے دو، چھوڑ دو، بہانے کیوں بناتے ہو؟
وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ وہ چیختی چلاتی بیڈ روم میں بند ہو گئی۔ یہ سچ مچ پاگل ہو گئی ہے۔ بیڈ روم سے چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں سن کر اس نے بے بسی سے سوچا تھا۔ بیڈ روم کی نیلگوں خواب آور فضا میں اس کا شوہر محو خواب تھا۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے ایک تواتر سے ناخن چبا رہی تھی۔ نگاہیں نیم تاریکی میں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ نیند نہ جانے کب سے ٹوٹ چکی تھی۔ آتی بھی تو نیند سے خوف آنے لگا تھا، اس لیے ساری رات جاگ کر گزار دیتی۔ اس کے شوہر نے کچھ بڑبڑا کر کروٹ بدلی تو وہ چونک گئی۔ خاموشی میں ہلکی سی آواز بھی بہت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ ایک بازو سر کے نیچے موڑے اس کی طرف رخ کیے بے خبر سو رہا تھا۔ اسے اپنے شوہر پر ترس آنے لگا۔ وہ بہت اچھا تھا، اس پر غصہ بھی کرتا تھا، اس کے لیے پریشان بھی ہوتا تھا اور فکر مند بھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ تم کیا جانو مجھ پر کیا گزری ہے، کون سے طوفان موزن ہے میرے اندر۔ نہ زندہ ہوں نہ مردہ، مر چکی ہوں مگر سانس لینے کی گنہگار ہوں۔ تم کیا جانو، بے خبر ہو، بے خبر ہی رہو۔ وہ ذرا سا ہلا تو اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اسے شدت سے رونا آ رہا تھا اور وہ رونے لگی۔ روتے روتے ہچکیاں بند گئیں، آواز بلند ہونے لگی تو اوندھی ہو کر اس نے تکیے میں منہ گھسا لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر جاگ کر اس سے سوال کرے۔ یوں ہی روتے روتے بے حال ہو کر وہ سو گئی تھی یا جاگ رہی تھی، جب اچانک اسے لگا کوئی اس کے وجود سے آ لپٹا ہے۔ کسی کے نرم ہاتھوں کا لمس اس کے چہرے پر جا لگا۔ یہ لمس اس کی آنکھوں، گالوں، ہونٹوں سے ہوتا ہوا گردن پر چلا گیا۔ اس لمس نے اس کے وجود میں عجیب نشاط انگیز کیفیت، عجب سکون بھر دیا تھا۔ وہ اس کیفیت سے لطف اٹھا رہی تھی، مسرور ہو رہی تھی، جب گردن پر نرم انگلیوں کا دباؤ بڑھا اور بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس کے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا، اس کا چہرہ مسک ہو گیا، اس کا دم گھٹنے لگا، وہ تڑپنے لگی۔ چھوڑ دو مجھے۔ اس کی آواز پر قریب سویا شخص ہڑبڑا کر جھانکا۔ اس نے دیکھا اس کی بیوی دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا دبوچے چیخ رہی تھی۔ اسے پھر سے دورہ پڑ گیا تھا۔ اپنے سامنے کھڑی بادامی رنگ کے قیمتی سوٹ پر سبز دوپٹہ اوڑھے خاتون کو دیکھ کر ڈاکٹر شہروز رضا چند ثانیے کے لیے ششدر رہ گئے۔ یہ 23-24 سالہ خاتون اگر اپنے وجود سے سونے کے زیور الگ کر دے تو آج بھی کالج گرل لگ سکتی تھی۔ آج بھی انہوں نے اپنے ہی خیال کو رد کیا۔ یقیناً اس کے ساتھ کی لڑکیاں ابھی کالج میں ہی پڑھتی ہوں گی، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ وہ زندگی کو بہت گہرائی سے برت چکی تھی۔ اس کا چہرہ گول، آنکھیں بڑی بڑی مگر بجھی ہوئی، جن کے گرد گہرے حلقوں نے ان کی ساری خوبصورتی چھین لی تھی۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے سیاہ پڑنے لگے تھے۔ کچھ عرصہ قبل یہ چہرہ کتنا شاداب رہا ہوگا، انہیں خیال آیا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ پیپر ویٹ پر نظریں جمائے خاموش بیٹھی رہی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں آپ سے پہلے بھی مل چکا ہوں؟ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی ان کے ذہن سے سبز گھاس پر گھسیٹا سفید دوپٹہ محو نہیں ہوا تھا۔ اس نے پیپر ویٹ سے نظریں ہٹا کر ڈاکٹر شہروز کے چہرے پر جما دیں، پھر میز کو گھورنے لگی۔ اس کی نگاہوں نے ڈاکٹر شہروز کے خیال کی نفی کی تھی۔ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، مجھے یوں ہی لگا ہو۔ وہ فوراً اپنے خیال سے تائب ہو گئے۔ بعض چہرے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ دیکھ کر اجنبیت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ نفسیاتی الجھنوں کا شکار اکثر مریض بہت دیر میں کھلتے تھے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ساتھ خود اپنے آپ سے بھی خوفزدہ رہتے ہیں۔ ڈاکٹر شہروز کا برس ہا برس کا تجربہ تھا کہ ڈاکٹر کا اپنائیت بھرا انداز اور برجستہ لہجہ ایسے مریضوں کا اعتماد بحال کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس خوف پر قابو پاتے اور انہیں لگتا وہ کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ آئینے کے سامنے بیٹھے اپنی کوتاہیوں، گناہوں اور بعض اوقات ایسی بے بنیاد الجھنیں جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں، ان کا اعتراف کر رہے ہیں۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے جیسے کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ڈاکٹر شہروز کی کوئی بھی کوشش اس جامد خاموشی میں درار نہ ڈال سکی، یہاں تک کہ وہ جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر شہروز نے قلم بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ دروازہ کھولتے کھولتے رکی، ذرا مڑ کر ڈاکٹر شہروز کو دیکھا۔ ڈاکٹر، مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ جانتا ہوں، ڈاکٹر شہروز مسکرائے۔ زندگی میں کبھی کبھار ہمیں ایسے غمگسار مونس کی ضرورت ہوتی ہے جس کے سامنے ہم دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں، کوئی ایسا اجنبی جس کے سامنے ہم اپنا آپ کھول کر رکھ دیں، جسے ہماری خوبیوں سے کوئی سروکار نہ خامیوں سے، جس کے سامنے ہماری سجی سجائی شخصیت کا بت پاش پاش ہو، تو یہ خدشہ نہ ستائے کہ وہ ہم سے نفرت کرنے لگے گا۔
جامد تاثرات میں ہلکی سی دراڑ پیدا ہوئی۔ جب دل پر بوجھ اتنا بڑھ جائے کہ سانس لینا دشوار محسوس ہو تو شہروز رضا کو ضرور یاد کیجیے گا۔ واضح رہے، صرف شہروز رضا سے۔ میں نے ڈاکٹر کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ وہ الجھی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر شہروز رضا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اب ضرور آئے گی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوتا جا رہا ہے، مجھ سے بات ہی نہیں کرتی، خود سے کروں تو جواب نہیں دیتی یا چیخنے لگتی ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ کچھ دن اور یہ حال رہا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ سچ مچ بے حد پریشان تھا۔ آپ خود کو ریلیکس رکھیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ایسے ہی لاشعور میں کوئی گرہ بن جاتی ہے جس سے خود مریض بھی لا علم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر شہروز نے تسلی دی۔ میں لاشعور وغیرہ نہیں جانتا، میں نے اس عورت کے لیے سب کچھ کیا، کبھی اس کے منہ سے نکلی کوئی بات رد نہیں کی، اس کی ہر خواہش ہر فرمائش کو سر آنکھوں پر رکھا ہے، اور وہ ہے کہ آپے سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ ایسی ناشکری عورت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ ایسا تو نہیں کہ اسے اولاد سے محرومی کا احساس شدت سے ہونے لگا ہو؟ وہ اس خوف کا شکار ہو کر کہیں اس بات کو بنیاد بنا کر آپ اسے چھوڑ نہ دیں یا دوسری شادی کر لیں؟ میں نے کہا تھا ہم کوئی بچہ گود لے لیتے ہیں۔ میری اپنی خالہ زاد بہن اپنا 6 ماہ کا بچہ چھوڑ کر مری ہے، مگر وہ نہیں مانی۔ اب اس کے لیے میں اور کیا کروں؟ وہ تلخی سے گویا ہوا۔ ڈاکٹر شہروز نے ستائشی نظروں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو بہت پریشان تھا اور جو اپنی بیوی کی خاطر کسی اور کی اولاد گود لینے کے لیے بھی تیار تھا۔ آپ دونوں اپنا میڈیکل چیک اپ کروا چکے ہیں؟ ڈاکٹر شہروز نے اچانک سوال کیا۔ ہاں، اس نے میڈیکل سائنس کو حتی الامکان مہذب قسم کی گالی دی۔ یہ ذلیل کام میں کروا چکا ہوں۔ وہ بھی کہتی ہے کہ بس خدا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر شہروز نے اسے تسلی دے کر رخصت کیا۔ آپ بالکل فکر مت کریں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ ایسے مریض تھوڑا وقت لیتے ہیں مگر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ گھر بیٹھ کر جتنا مرضی چیخے چلائے، کچھ بھی کہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، مگر جب وہ گاڑی لے کر نکل جاتی ہے اور سارا دن گھر نہیں آتی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے جاتے جاتے کہا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر شہروز نے 2 مریض مزید دیکھے۔ سر، سیٹھ بشیر نے اپنی اپوائنٹمنٹ کینسل کروا دی تھی، انہیں اچانک لندن جانا پڑ گیا ہے، ان کی سیکریٹری نے بتایا۔ اوکے، اپنا موبائل، گاڑی کی چابی اور والیٹ لے کر باہر نکل گئے۔ ان کا ارادہ اپنے ایک دوست کی طرف جانے کا تھا، مگر درمیان میں کسی خیال کے تحت گاڑی کا رخ باغ جناح کی طرف موڑ دیا۔ موسم کسی قدر ابر آلود تھا۔ درختوں کی برہنہ تن شاخیں ننھی منی تر و تازہ کونپلوں سے ڈھکنے لگیں۔ ہوا قدرے سرد اور خنک تھی۔ کیاریوں میں پھول کھلنے اور تتلیاں منڈلانے کا موسم قریب ہی تھا۔ ابر آلود موسم کے باوجود باغ میں آنے والوں کی کمی نہ تھی۔ ڈاکٹر شہروز کے کئی جاننے والے آتے جاتے ملے۔ رسمی ہیلو ہائے کے بعد ان کا رخ اسی سمت جہاں انہوں نے اسے پہلی بار دیکھا۔ دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ ملی میرے آشیانے کو۔ وہ من چلا آج بھی موجود تھا۔ آہٹ بہار نے گویا اس کے پرانے زخموں کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر شہروز کو وہ جلد ہی اسی بینچ پر بیٹھی ہوئی نظر آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو احساس ہوتا تھا کہ وہ سب کچھ ہار کر بیٹھی ہے، خالی ہاتھ، خالی دامن۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے کبھی ناخن چباتی، کبھی ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگتی، نگاہیں کسی ایک نقطے پر مرکوز ہوئیں تو بے حس و حرکت نہ جانے کیا سوچنے لگتی۔ اسے احساس ہی نہ تھا کہ اس کے آس پاس کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، یا کوئی کتنی دیر سے اس پر نظریں جمائے کھڑا ہے۔ تبھی کوئی بوند بادل سے ہاتھ چھڑا کر زمین کی طرف لپکی اور اس کے زرد گال پر بکھر گئی۔ لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا، پھر ہاتھ کی پشت گال مسلتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اس کا رخ گیٹ کی طرف تھا۔ ڈاکٹر شہروز نے بھی قدم بڑھا دیے۔ تھوڑی دیر میں وہ اس کے مقابل تھے۔ السلام علیکم۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا اور ٹھٹک گئی۔ بہت خوبصورت اتفاق ہے، لگتا ہے آپ اکثر یہاں آتی ہیں۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا کہ ان خوبصورت موسموں کو انجوائے کر سکوں، بس کبھی کبھار نکل آتا ہوں۔ سردیوں کی بارش کا اپنا ہی ایک مزہ ہے نا؟ بارش کی بوندوں اور اس کے قدموں میں ایک ساتھ تیزی آئی تھی۔ اب تو مصروفیت ہی اتنی ہے کہ خود سے ملنے کو بھی وقت نہیں ملتا، ورنہ ایک عمر تھی کہ ٹھٹھرتے موسم میں سڑکیں ناپا کرتے تھے۔ آپ کو سردیوں کی بارش کیسی لگتی ہے؟ مجھے اچھی نہیں لگتی، وہ بڑبڑائی۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم نے کبھی کسی کے ساتھ اس موسم کو انجوائے نہیں کیا؟ اس نے ایک دم پلٹ کر ڈاکٹر شہروز کو دیکھا۔ ڈاکٹر شہروز کو لگا انہوں نے کوئی غلط بات کر دی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، ہونٹ بھن سے گئے تھے۔
ڈاکٹر شہروز نے بغور اس کی کیفیت دیکھی تو یکدم بات پلٹ دی۔ شاید تمہیں میری بے تکلفی بری لگی ہے، دراصل تم مجھ سے عمر میں کافی چھوٹی ہو۔ یوں بھی انڈرسٹینڈنگ اور فرینڈشپ میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ وہ خاموشی سے انہیں گھورتی رہی۔ سویٹ گرل، اپنی ذات کی بند کھڑکیاں کھول دو، تازہ ہوا اندر جائے گی تو حبس کم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کے منجمد احساسات پر ہلکی سی ضرب لگائی۔ وہ تیز تیز پلکیں جھپکتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی اور پلٹ کر بھاگتی چلی گئی۔ ڈاکٹر شہروز وہیں کھڑے اسے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بارش تیز ہو گئی تھی۔ انہوں نے بھی آہستگی سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ باغ دھیرے دھیرے خالی ہونے لگا تھا اور بارش تیز۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی سمت آ گئے۔ ان کی گاڑی ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی جب انہوں نے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ اب فٹ پاتھ کے کنارے تقریباً بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھے بغیر سڑک پار کرنے کی کوشش کی۔ غلطی یقیناً لڑکی کی تھی، اس گاڑی والی خاتون کی نہیں، جس کی گاڑی سے ٹکرا کر وہ اوندھے منہ سڑک پر گری تھی۔ ڈاکٹر شہروز کا پاؤں بے ساختہ بریک پر پڑا تھا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ دوسری گاڑی سے گھبرائی ہوئی خاتون بھی برآمد ہوئیں۔ اب وہ لڑکی کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تم ٹھیک تو ہو؟ مانوس آواز پر لڑکی نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی ناک اور ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ دیکھیں، میری غلطی نہیں ہے، یہ خود میری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ خون دیکھ کر وہ خاتون گھبرا کر وضاحت دینے لگی۔ میں ٹھیک ہوں۔ لڑکی نے چکراتے سر کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر شہروز نے جیب سے رومال نکال کر خون روکنا چاہا، مگر لڑکی نے رومال ان کے ہاتھ سے لے کر خود ہی ناک پر رکھ لیا۔ آپ کو دیکھ کر سڑک پار کرنا چاہیے تھی، یوں اندھا دھند، وہ خاتون مسلسل بولے جا رہی تھی۔ آپ؟ ڈاکٹر شہروز نے جھنجھلا کر انہیں دیکھا، پھر تحمل سے گویا ہوئے۔ میں جانتا ہوں، آپ پلیز انہیں سہارا دے کر میری گاڑی میں بٹھا دیں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں چلی جاؤں گی۔ لڑکی نے جلدی سے کھڑا ہونے کی کوشش کی، مگر کراہ کر رہ گئی۔ یقیناً پختہ سڑک نے گھٹنوں کا بھی حشر کر دیا تھا۔ نہیں، یہ مجھے شریف انسان نظر آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جا کر بینڈیج کروا لیں۔ خاتون نے جلدی سے جان چھڑانے کی صحیح کی۔ میں نے کہا نا کہ میں اٹھ جائیں اب۔ لڑکی کی بے جا ضد پر ڈاکٹر شہروز کے لہجے میں سختی آ گئی۔ دوسری طرف وہ خاتون بھی عجلت میں تھیں، اسے کھینچ کھانچ کر ڈاکٹر شہروز کی گاڑی میں بٹھا کر خود اورنچھو ہو گئیں۔ جب تک کلینک نہیں آیا وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دونوں بازوؤں میں چہرہ چھپائے بیٹھی رہی۔ نزدیکی پرائیویٹ کلینک پر گاڑی روک کر انہوں نے پچھلا دروازہ کھولا اور سہارے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آئیے۔ وہ ان کا ہاتھ نظر انداز کر کے اتری اور لڑکھڑاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی، جہاں ایک نرس نے اسے فوراً ہی سنبھال لیا۔ ڈاکٹر شہروز ویٹنگ روم میں رک گئے۔ وہ ٹریٹمنٹ کے بعد باہر آئی تو انہیں وہیں دیکھ کر بے اختیار پوچھنے لگی، آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ میں اپنے کام ادھورے نہیں چھوڑا کرتا، آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں چلی جاؤں گی، اس برستی بارش میں اگر ٹیکسی مل سکتی ہے تو ضرور۔ انہوں نے باہر کی سمت قدم بڑھا دیے۔ لڑکی نے متذبذب سے انداز میں انہیں جاتے دیکھا اور پھر برستی بارش کو، اپنی بھیگی ہوئی شال کو وجود کے گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے ان کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ ایڈریس؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ڈاکٹر شہروز نے پوچھا تو اس نے آہستگی سے پتہ دہرا دیا۔ زندگی اتنی ارزاں تو نہیں کہ یوں داؤ پر لگا دی جائے، اندھیرے بڑھ جائیں تب بھی روشنی کی امید رکھنی چاہیے۔ وہ گردن موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر شہروز بھی خاموش ہو گئے۔ گاڑی اس کے گھر کے سامنے جا رکی تھی۔ چوکیدار نے لڑکی کو دیکھ کر سلام کیا اور گیٹ کھول دیا۔ بارش کے پیش نظر وہ گاڑی پورچ میں لے گئے تھے۔ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، غالباً آپ کے شوہر نے آپ کے لیے ہی بنوایا ہے۔ انہوں نے ستائشی نظروں سے اس کے خوبصورت لان کو دیکھا۔ تھینک یو سر۔ وہ دروازہ کھول کر اتر گئی۔ تبھی اس کا شوہر تیزی سے باہر آیا اور ٹھٹک گیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا؟ بیوی کی حالت دیکھ کر وہ فکرمند ہو گیا تھا۔ معمولی سا ایکسیڈنٹ تھا، ویسے فکر کی کوئی بات نہیں، ڈاکٹر شہروز نے تسلی دی۔ ارے ڈاکٹر صاحب آپ؟ اتفاق سے میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ اندر تو آئیں۔ وہ اصرار کرنے لگا۔ کچھ چائے کافی؟ نہیں شکریہ، میں آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوں۔ باوجود اصرار کے وہ معذرت کر کے گاڑی ریورس کرنے لگے۔ وہ تب تک کھڑا رہا جب تک ان کی گاڑی گیٹ سے باہر نہیں نکل گئی۔ پلٹ کر دیکھا، اس کی بیوی اندر جا چکی تھی۔ کچھ بے بسی سے سر جھٹکتے ہوئے وہ اندر چلا گیا۔ اس کی بیوی اپنے گیلے کپڑے بدلنے کے بجائے یوں ہی بیٹھی پائنچہ اوپر چڑھائے اپنی چوٹ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اس کا لہجہ ہمدردی سے خالی تھا۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا اور پائنچہ نیچے کر لیا۔ مجھے نہیں پتا کہ تم مجھے کہاں کہاں ذلیل کرواؤ گی۔ میں صبح سے تمہارے لیے خوار ہو رہا ہوں اور مجھے کچھ پتہ ہی نہیں کہ تم کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو۔ وہ ضبط کھو بیٹھا تو بولتا چلا گیا،
وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی اور سنتی رہی، پھر اچانک بازوؤں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ اس کا وجود ہچکیوں کی ضد میں تھا۔ میں بہت بری ہوں، میں بہت بری ہوں۔ سامنے بیٹھے شخص کے چہرے کے تاثرات سے سختی پگھلنے لگی۔ وہ اٹھا اور اس کے قریب آ بیٹھا۔ وہ اب بھی اس فکر کی تکرار کر رہی تھی، پتہ نہیں میں اس کے سامنے ہمیشہ بے بس کیوں ہو جاتا ہوں۔ اس نے آہستگی سے اس کے گرد بازو پھیلایا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کے رونے میں اور شدت پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے اسے رونے دیا اور ہولے ہولے تھپکتا رہا۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔